السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کی قسط کا ویٹ کر رہے ہوں گے اور مجھے یہ لفظ بولنے کی عادت ہو چکی ہے اس ٹائم آئی تھنک صبح کے 5 بج رہے ہیں اور میں نے ایپیسوڈ لکھی جتنی میں نے ایپیسوڈ لکھی تو میں نے سوچا اتنی ہی دے دوں بیکاز میں نے آپ کو بتایا میرا پرسنل ایشو ہے اور سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور یہ کوئی بہانہ یہ ایکسکیوز نہیں ہے اور جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گئے معاملات تو میں ضرور انشاءاللہ بتانا پسند کروں گی اور فی الوقت مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمدردی یا ایسے سب کو لگے کہ پتہ نہیں ہمدردی لے رہی شاید میری اپنی سوچ ہے ایسا نہیں ہے ہر انسان نگیٹیو نہیں ہوتا دنیا میں بہت اچھے اچھے انسان ہیں اور الحمد للہ میرے ریڈرز بہت زیادہ اچھے ہیں ریئلی بہت زیادہ اچھے ہیں الحمد للہ اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب بہتری ہوگا سب اچھا ہوگا اور ویسے بھی میں پریشان تھی اور یہ قسط لکھنے کے بعد بھی میں کافی زیادہ ہرٹ ہو گئی بہت زیادہ اگر میں کہوں میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں تو میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہوں خیر میں نے اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے ہوپ آپ لوگ لائکس دیں گے کمنٹس کریں گے اور چینل کو کریں گے سبسکرائب ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ سب کو راحتیں دے سب کو سکون دے اللہ پاک ہر لڑکی کی قسمت بہت بہت اچھی کرے خیر سے یہ تو ہمارے فکشنل کریکٹر ہیں لیکن آف کورس محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے کرداروں سے لیکن پھر بھی پلیز ان کو ریالٹی میں اپنے اوپر سر پہ سوار نہ کیا کریں اٹس جسٹ اے فکشنل کریکٹر آپ لوگ جو اپنے رویوں سے دوسرے انسانوں کو ہرٹ کرتے ہیں اس کی خدا کے ہاں زیادہ پکڑ ہے کیونکہ ایک فکشنل کریکٹر کے لیے ہرٹ ہونا یہ ہم پہ لازم ہے ہم کتنا ہرٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اور یہ ایک رائٹر تک ہوتا ہے وہ کیسا لکھتا ہے کیسا نہیں لکھتا تو سیکنڈ اگر آپ اپنے لفظوں سے اپنے سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں آپ لوگ گالی دیتے ہیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے یہ زیادہ غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ لوگ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں آئی نو میری اس باتوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے انسان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب لوگوں میں وہ محبت وہ چیزیں نہیں رہی اینڈ پتہ نہیں مجھے شاید ایسے لگتا ہے یا میں دنیا سے بڑی دور ہوں بکاز کام 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 ہر ٹائم کام کوئی بلا بھی رہا ہوتا ہے تو ایپیسوڈ کوئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو کہانی کے کردار دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم انسان اتنے مطلب ڈھیٹ ہو چکے ہیں کوئی کچھ بھی کہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا یا مجھے ایسا لگتا ہے اس لیے میں پوسٹ نہیں لگاتی میں مین ٹو سے پوسٹ تو لگاتی ہوں لیکن میں اس میں کچھ ایسے نہیں لکھتی وضاحت نہیں دیتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کہا سب کے سر سے گزر جانا ہے جو میری لکھی گئی کرداروں کو نہیں سمجھ سکتا جو میں لکھے گئے کرداروں کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ سکتا جو میں لکھے کرداروں کے اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا اس کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتا اس کردار کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا ہر ایک کردار جو بھی ہے ذاتی انڈیویجلی آپ انہیں دیکھیں تو ہر کردار میں اپنا آپ دکھتا ہے اپنا دکھ دکھتا ہے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے ناول میں لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا ناول مطلب ڈرامہ ہے ایسے لینتھی کر دیتی ہو یا اس طرح کے باتیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے کرداروں میں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ کسی بھی کردار کو اتنا نیگیٹو بنا دو وہ جی عورت ہو کے اس کو اغوا کروا رہی ہے اس پہ الزامات لگ رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں اس پہ الزامات لگ رہے ہیں تو مجھے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ نہیں مجھے جو ہوتا ہے میری رائٹنگ اسٹائل یہ کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں مطلب اب آپ کیا ہوگی کیسے خدا کی طرف سے لائک ہماری قسمت میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں
लाइक हमें पता ही नहीं चलता हमारी किस्मत हमसे वो फ़ैसले करवा लेती हैं। जैसे आइश एंड ज़ाव्यार की स्टोरी, मतलब आइश और आइश की किस्मत में ये सब कुछ लिखा था। होता है ना, हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में भी ये होता है, हमें पता ही नहीं चलता, गलत फ़ैसले हो जाते हैं। अ, हम लड़कियाँ उस उन गलत फ़ैसलों की भेंट चढ़ जाती हैं, पेरेंट्स से हो जाते हैं। मैं मेरे मुआशरे में मेरे रिलेटिव्स में ऐसे बहुत से इतने होशियार, मीन टू से इतने ऐसे-ऐसे लोग थे जो बहुत होशियार, उन्होंने मीन मतलब कि एक दुनिया देखी हुई थी, लेकिन अपनी बहन-बेटी की ऐसी जगह पे शादी कर दी, पता ही नहीं चला। और बाद में हैरत ज़दा हो जाते हैं, ये हमने क्या किया? कि इंसानों की पहचान ना कर सके, इंसानों की परख ना। और ये क्या होता है, डेस्टिनी। वैसे तो हम कहते हैं कि उसने किया और ये उस पे इल्ज़ामात लगा देते हैं। बट देखा जाए तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि सब कुछ किस्मत पे छोड़ के बैठ जाओ। ज़ाहिर है इंसान हाथ पैर मारता है तो अल्लाह उसको देता है। अगर दुआओं में ही सब कुछ मिल जाता तो फिर अल्लाह ताला मशक्क़त को क्यों कहता कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत में अल्लाह ने इंसान के लिए सब कुछ रखा है। मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तो दुआ और कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों चलते हैं। तो इस तरह मेहनत में बरकत होती है। किसी भी आप कोई कुछ भी करें तो उसमें आपको अपनी एफ़र्ट लगानी चाहिए, अपनी सिंसियरिटी से एफ़र्ट लगानी चाहिए। तो ख़ैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नावल में दिखाऊँ, क्योंकि आपको मेरे नावल में बहुत कम मिलेंगे। हाँ, बदकिरदार नावल में देखो वो भी एक डेस्टिनी की सूरत में ही होता है, किस्मत ही होता है। बट बदकिरदार नावल ऐसा नावल था जिसमें फ़रख़ंदा शाहमीर की बहन ने फ़रख़ंदा ने बहुत कुछ किया था। लेकिन मैं यहाँ भी ये कहना चाहती हूँ जैसे कि आइश एंड ज़ाबियार की देखिए किस्मत उनको कैसे ले आई। ये सब कुछ होना था वो हो गया। और फिर बाकी हमारे कैरेक्टर्स जो हैं, बाकी कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं। मेरे बाकी नावल भी देखेंगे, तेरे इश्क में देखेंगे, उसमें भी आप लोग अरमान, नैना, ऐसा ऐसे नहीं कोई था कि किसी ने लड़की को नेगेटिव किरदार बना दिया, किसी सास को नेगेटिव किरदार बना दिया। मेरे अपने नावल के साथ अ, अब क्या ही कहूँ, किसी का नाम किसी का कुछ कह के मैं किसी को भी शोहरत नहीं दिला सकती। मतलब इतनी घटिया हरकत की थी। आई एम सॉरी, मुझे ये बात ही नहीं करनी चाहिए। मिंटू से नावल होता है तो उसमें जी किसी को गवाह करवा दो, किसी को भी कुछ करवा दो। ख़ैर से वो जैसे शातिर दिमाग की औरतें नहीं घर में बैठी होती हैं और वो ये सब कुछ कर रही होती हैं, तो वो इतना कुछ कर रही होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तो उसमें कहा था कि आपने रमज़ी इश्क में रोज़ीना जो थी, रोज़ीना ख़ानम को सज़ा नहीं दी थी। एंड मैं सरप्राइज़्ड हो चुकी थी कि रोज़ीना ख़ानम को सज़ा नहीं देनी थी। मैंने सोचा किस बात की सज़ा? यानी कि वो अबीर से थोड़ी-सी सख्त थी, तो वो कौन थी? वो असमंद की माँ थी, यानी वो असमंद अपनी माँ को सज़ा देता। और मैं हैरान होती हूँ जब इस तरह के कमेंट्स देखती हूँ। ये बात नहीं है, ये हर इंसान की अपनी सोच होती है। हो सकता है उसने उस नावल को दूसरी तरह पढ़ा हो। बट वहाँ पे रोज़ीना ख़ानम का बेटे की डेथ हो गई थी, उसे लगता था कि ज़रहान ने मारा है और उसी की बहन उसके बेटे की उसमें आ गई। और सेकंड उसने मैंने नहीं दिखाया रोज़ीना ख़ानम ने आबिर को थप्पड़ मारे, और मैंने नहीं दिखाया कि रोज़ीना ख़ानम ने असवंद को अलग-अलग मतलब बहुत कुछ किया हो। तो वहाँ पे अगर बिलफ़र्ज़ रोज़ीना ख़ानम के बेटे की डेथ ना भी होती तो हमारे मुआशरे में बहुत सख्त मतलब सख्त साँसें होती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो एंड पे क्या होता है, एक बेटे का क्या काम है? वो अपनी बीवी को सेफ स्पेस दे, उसकी हिफाज़त करे अपने घरवालों से, तानों-तशनों से। और अगर उसके इख्तियार में है तो वो अपनी बीवी को लेके सेपरेट हो जाए। लेकिन उस मर्द को अपनी माँ को छोड़ने का हुक्म नहीं है, अपनी माँ को सज़ा देने का हुक्म नहीं है। अपनी बीवी के लिए हक पे बोल सकता है, और मर्द चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और हक पे बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है कि अपनी माँ के सामने आवाज़ ऊँची करे। तो इट्स मीन कि वो ललमा ख़ानम के साथ कह रहे थे कि सज़ा नहीं दी।
تو مجھے نہیں لگتا کہ اب درگزئی اس سے زیادہ سزا کیا دیتا، کیونکہ سزا اگر ہوتی تو پھر جرگے کی ہوتی، اور اس سے اوپر کی سزا ہوتی تو پھر وہ پولیس کی ہوتی۔ اگر اس کی جگہ درگزئی کی سگی ماں ہوتی، لیکن وہ للواس کے لیے سگی ماں سے بڑھ کر تھی، لیکن ہم لوگ تھوڑا سا ام، کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، نہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے سگی ماں سے بڑھ کر تھی۔ تو آئی تھنک یہ اس کے لیے بیسٹ، مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ سزا، اور اللہ کی طرف سے سزا مل گئی اگر وہ سوچے تو۔ اس کا جوان بیٹا مر گیا، اینڈ سیکنڈ درگزئی بھی اس کا جوان بیٹا تھا جو اس کی عزت کرتا تھا، اور اس نے کی بھی ہے۔ اور خیر وہ سین بہت پیارا تھا، آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، آپ لوگ ایموشنل ہوئے، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ میں تو جب آئی سی یو میں تھا تو مجھے تب بہت دکھ ہوا تھا، میں بہت روئی تھی، ریئلی میں بھی اپنے کرداروں کے لیے روتی ہوں، اور اپنے بہت سے کرداروں کے لیے بہت بار روئی ہوں۔ میں زرمیش کے لیے بھی روئی ہوں، میں سارے کرداروں کے لیے روئی ہوں، میں کس کا نام لوں کس کا نہ لوں۔ تو میرے کردار مجھے رلاتے ہیں، میرے کردار مجھے ہنساتے ہیں، اور جو جس کی جیسی اسٹوری ہوتی ہے نا، میں ویسے ہی۔ ابھی آپ غور کیجیے گا، جس کردار کو آپ زیادہ ڈیپتھ میں لکھتے ہیں، جس کا دکھ محسوس کرتے ہیں، اس کی فین فالوئنگ بن جاتی ہے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ کردار ہیپی رہے اور اس کی زندگی میں کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا، لوگ اس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، اور یہ اس لیے نہیں میں لکھتی کہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں، میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہی ہوتی ہے اسٹوری، اور دس از اے فکشنل ناول، فکشنل کریکٹر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عام زندگی میں بہت دکھ دیکھتے ہیں، تو بھئی فکشنل میں ہنسی خوشی دکھاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ فکشنل کا نام ہنسی خوشی نہیں ہے، فکشنل کا نام اونلی فینٹیسی نہیں ہے، فکشنل میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ فکشنل کریکٹر میں دکھ نہیں ہوتے، فکشنل کریکٹر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور عام دنیا میں نہیں ہوتی؟ عام دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کہاں دکھ نظر آتے ہیں؟ یہ تو آپ بہت گہرائی میں چلے جاؤ تو اس کی باتیں ہو سکتی ہیں، دیکھیں لمبی باتیں ہو گئی نا، مطلب بہت گہرائی، ہماری عام زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ستیلی، اگر اس کی مدر ستیلی ہے یا اس نے کچھ فیس کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، بٹ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے شادی ہوگی، اس کا ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز سے گزری ویسے عام زندگی ہم دیکھتے ہیں اپنی بھابیاں، اپنا آپ، ہم لوگ ایسے ہی ہے نا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے عام زندگی میں کون سے دکھ لیتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہیں، ان کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی۔ تو یہ ہوتا ہے فکشنل کریکٹر، فکشنل کریکٹر ہنسی مذاق کا نام نہیں ہے، فکشنل کریکٹر آپ کچھ بھی لکھو۔ تو میرے کرداروں نے مجھے رلایا ہے، میرے کرداروں نے مجھے ہنسایا ہے، میرے کرداروں نے راتوں کو جگایا ہے، تو ہر کردار سے بےحد محبت کی ہے، اتنی کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو دکھ ہوتا ہے جب کردار کو کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اس میں بھی میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی سوچ ہے، اور اسٹوری لگا کے مینشن کرنا، بدتمیزی کرنا، کسی کے پرسنل نام لے کے ان کو مخاطب کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، یہ میں نہیں کر سکتی، نہ میں نے کبھی کی ہے، اور کسی کو جواب دینا میری عادت نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے دینا چاہیے، شاید سب دنیا جو ہوتی ہے وہ آپ کا پھر زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے، اور بھی جگہوں پہ دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ بولتے ہیں تو دوسرا بندہ دب جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، خاموش کیا ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو کسی کو آپ انسلٹ کرو سب کے سامنے، وہ میری عادت نہیں ہے، تو اوکے، کوئی بات نہیں، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، اور اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اور یہی کہوں گی، ہنستے رہا کریں، خوش رہا کریں، محبت دیا کریں، محبت کیا کریں۔ ریئلی میں آج بہت ہرٹ ہوں، اس کی وجہ میرا پرسنل ایشو ہے، مجھے نیند بھی نہیں آنی تھی، آج رات ویسے مجھے نیند نہیں آنی تھی، تو میں نے سوچا میں ایپیسوڈ لکھ لوں، اور وہ ایپیسوڈ لکھنے کے بعد میں اور ہرٹ ہو گئی۔ خیر سے دعا کیجیے گا، اور انشاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی
ویسے تو الحمدللہ سب ٹھیک ہوگا اینڈ ہوپ بہت زیادہ ہے، مطلب 100% ہوپ ہے، لیکن پھر بھی دل ایک طرف تھوڑا-سا پریشان تو ہوتا ہے۔ خیر سے تو پھر ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اور میں ذرا آہستہ بول رہی ہوں بیکاز میں لاؤنج میں بیٹھی ہوں، آج میرے روم میں گیسٹ ہیں، تو میں نے کہا تو لاؤنج میں بیٹھی ہیں، اس ٹائم آواز گونجتی ہے، رات صبح کا ٹائم ہے، اذانیں ہونا شروع ہو چکی ہیں، تو پھر اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ کھیلتے رہیں۔ اللہ حافظ۔